السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی کائنات کے نبی ہیں۔ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، شجر ہو یا حجر، جانور ہو یا انسان، اللہ کے نبی سب سے بات کرتے تھے اور ہر کسی کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ فجر کی نماز پڑھا کر نکل رہے تھے تو دیکھا سامنے 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھے ہوئے، 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھے ہوئے۔ تو جب آپ نکلے تو انہوں نے بولنا شروع کر دیا اپنی زبان۔ تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی یہ کیا بول رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا یہ بول رہے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا ہے۔ اللہ، یہاں تو مسلمان کی جیب کاٹ رہا ہے۔ جیب کاٹنا تو چھوٹی بات ہے، گردنیں کاٹ رہا ہے۔ تھوڑی تھوڑی سی بات پر کوئی بات ہوئی اڑا دو، ختم کر دو۔ اور بھیڑی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا جی نہیں چاہتا، لیکن ہم کیا کریں، رزق بھی تو یہی ہے، آپ ایسا کریں ہمارا کوٹا مقرر فرماتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ہاں بھائی کیا بولتے ہو، کیا کہتے ہو؟ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا جی نہیں چاہتا۔ اچھا، تو آپ نے فرمایا تم حفاظت کرو اور بھیڑیوں کی جماعت تم اپنا داؤ لگا لیا کر۔ فرجعنا ولہن قبا، واپس میں روتے ہوئے آئے کہ یہ کام بادل نخواستہ بادل نخواستہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ ایک اور واقعہ یاد آیا، ابو سفیان اور اخنس بن شریق حدود حرم کے اوپر کھڑے تھے، بیت اللہ حرم حد میں کھڑے تھے۔ دیکھا دور سے ایک بھاگا ہوا ہرن دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھیڑیا بھی چڑھا ہوا۔ جب ہرن دوڑتے دوڑتے حدود حرم کے قریب پہنچا تو بھیڑیے نے یوں جمپ کیا اور پکڑنے کی پوزیشن پر آیا تو ہرن کے 2 پاؤں اگلے حرم حدد میں آ گئے، حدد کے حدود حرم میں آ گئے۔ بھیڑیا یوں پیچھے ہٹ گیا۔ ابو سفیان کہنے لگا بھیڑیا کو بھی پتا ہے یہ حدود حرم ہے۔ پھر بھیڑیا یوں سیدھا ہوا وَأَعْجَبَ مِن ذَلِكَ، اور اللہ نے زبان دی اور اس نے کہا، اور اسی بھی اچھی بات بتاؤں کہ اللہ جنت کی طرف تمہیں بلا رہا ہے اور تم جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا کہ ارے اخنس بن شریق سے کہ اوے کسی کو بتانا نہیں ورنہ یہ سارے کلمہ پڑھ جائیں گے۔ ایک جانور کو بھی پتا ہے یہ اللہ کے حبیب ہیں، بے جان کو بھی پتا ہے یہ اللہ کے حبیب ہیں، لیکن ہمیں آج تک پتا نہیں چلا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ آپ کی مجلس لگی تھی، ایک بدو گزرا تو
کہنے لگا یہ کس کی مجلس ہے؟ کہ یہ وہ ہے جو کہتے ہیں میں نبی ہوں۔ وہ واپس آئے، کہا کہ تو ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں کہتا ہوں کہ نبی ہوں۔ تو گو ایک چھپکلی شکل کا جانور ہوتا، زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ اسے شکار کر کے لاتے تھے اور اسے کھاتے تھے۔ تو اس بدو نے اس گوہ کو شکار کر کے لایا ہوا تھا، اس نے رسی سے باندھ کے لٹکایا ہوا تھا، اس نے یوں کھولا اور آپ کے سامنے یوں پھینکا اور کہا لا اومن حتی اومنہا او غب، کہ اگر یہ کہہ دے کہ تو اللہ کا رسول ہے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ مرا ہوا تو انسان بھی نہیں بولتا، یہ جانور کیسے بولے گا؟ مرا ہوا انسان نہیں بولتا، یہ جانور کیسے بولے گا؟ لیکن اس کی پکار بے جان نے پکارا، اس کی پکار بے جان نے پکارا، آج اس کی پکار کو امت بھول گئی ہے۔ آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بولنا، زنا نہ کرنا، اڈے قائم ہو گئے، شراب نہ پینا، اڈے قائم ہو گئے، کسی پر تلوار نہ اٹھانا، گردن نہ اڑانا، ایک دوسرے کو ذبح کرنے لگ گئے۔ تو آپ نے فرمایا یا ضب، اے گو، تو اس نے یوں آنکھیں کھولی، یوں کھڑی ہوئی سیدھا اور کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، یا رسول اللہ میں حاضر، میں حاضر، میرے تو بھاگ جاگ اٹھے یا رسول اللہ، میں تو بڑے خوش نصیبوں والے ہوں، آپ نے مجھے پکارا یا رسول اللہ، میں حاضر۔ پھر اس نے آگے کیا کہا یا زین من وافا یوم القیامہ، قیامت کا دن تو بہت ہولناک ہے، قیامت کی گھڑی تو بہت سخت گھڑی ہوگی، قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہے، قیامت کا دن بڑا ہیبتناک دن ہے، قیامت کا دن بہت خطرناک دن ہے، لیکن یا رسول اللہ جب آپ حاضر ہوں گے تو آپ کی برکت کی وجہ سے وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہیں میرے اللہ کے نبی۔ علامہ اقبال بھی کیا شاعر تھے، اللہ نے کیا ان کا ذہن دیا تھا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ان کے بن کے تو دکھاؤ، وہ تو بن کے دکھا گئے، وفا کر کے دکھا گئے، تم تو وفا کر کے دکھاؤ۔ کسی نبی نے بھی اپنی امت سے ایسی وفا نہیں کی جیسے ہمارے نبی نے اپنی امت کے ساتھ وفا کی ہے۔ ایسی وفاؤں والا نبی ہمارے ساتھ وفا کر گیا، ہم بھول گئے۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کا دن بہت ہولناک دن ہوگا، بہت سخت دن ہوگا، بہت ہیبتناک دن ہوگا، بڑی مصیبت کا دن ہوگا۔ اس دن
ہر ایک دوسرے سے جدا ہوں گے. باپ بیٹے سے جدا ہوگا، ماں بیٹی سے جدا ہوگی، بھائی بہن سے جدا ہوگا، رشتہ دار ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے جدا ہوں گے، دوست احباب ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، کوئی کسی کا نہ ہوگا. اس دن سب کے سب پریشان حال ہوں گے. اس پریشانی کے حالت میں اتنے میں جہنم آئے گی اور چیخ مارے گی. اس کی چیخ سے سارے کے سارے فرشتے، سارے انسان، کیا رسول، کیا نبی، کیا علماء، کیا فضلاء، سارے کے سارے زمین پر گر جائیں گے. سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان، یا اللہ میری جان بچا، میری جان بچا، میری جان بچا. ابراہیم جیسے خلیل کہیں گے یا اللہ میری جان بچا. آج میں کسی کا سوال نہیں کرتا. عیسیٰ روح اللہ جیسے کہیں گے میری جان بچا. آج میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا. سلیمان داؤد کہیں گے یا اللہ میری جان بچا. ابراہیم اسماعیل کہیں گے اللہ میری جان بچا. موسیٰ و ہارون کہیں گے اللہ میری جان بچا. لوط یحییٰ کہیں گے، یحییٰ زکریا کہیں گے اللہ میری جان بچا. لوط صالح کہیں گے اللہ میری جان بچا. سب کہیں گے اللہ میری جان بچا. یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی. لیکن اس درد بھری تکلیف اور مصیبت کی گھڑی میں ایک آواز آئے گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. آدمی کہیں گے یہ کون ہے جو اس مصیبت کی گھڑی میں خود کو نہیں مانگ رہا، اپنی امت کو مانگ رہا ہے؟ کون ہے؟ کہتے نا میرا حسن، میرا حسین، میری فاطمہ، میرا علی. یہ کہتے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. کون سی امت؟ ساری زندگی شراب پیتے رہے، ساری زندگی نشے میں رہے، ساری زندگی ماں باپ کی نافرمانی میں رہے، ساری زندگی دوسروں کی زمین جوتتے رہے، ساری زندگی دوسروں کی امن و امان خیانت میں رہے، ساری زندگی ایک دوسرے کے مال ہڑپنے میں رہے. وہ امت یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت. ڈولی پھیلائے ہوئے، ہاتھ اٹھے ہوئے، یا اللہ میری امت. اور اس میں کوئی شرط بھی نہیں ہے کہ نیک امت، حافظ امت، عالم امت، تقوی والی امت، جنید بغدادی جیسی امت، رابعہ بصری جیسی امت. نہیں نہیں، شرابی، جواری، زانی، چور، اچکے، بدماش، سب کو اللہ کے نبی محشر میں یاد کر رہے ہیں. آج ہم اپنے نبی کو بھول گئے، آج ہم اپنے نبی کو بھول گئے. ہائے کیسی امت اپنے نبی کو بھول گئے. تو آپ نے فرمایا یا رب، تو اس نے آنکھ کھولی، دیکھا آپ کو اور کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، یا رسول اللہ میں حاضر. آپ نے مجھے پکارا، میں بڑی خوش نصیب ہوں، بڑے نصیبوں والے ہوں. آپ کی زبان مبارک نے مجھے یاد کیا یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں. تو آپ نے فرمایا من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے، کس کے سامنے سر جھکاتی ہے؟ تو کہنے لگے من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عتابہ. میں اس کے سامنے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، جس کی بادشاہت زمینوں پر، جس کے راستے سمندر میں، جس کی رحمت جنت میں،
اور جس کا عذاب جہنم میں۔ پھر آپ نے فرمایا میں نانا میں کون؟ تو کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں۔ اس کو معلوم تھا کہ کوئی جھوٹا نبی بھی آئے گا، اس لیے کہا وخاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی آئے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، آخری نبی ہیں۔ پھر آگے اس نے فتویٰ دیا قد افلح من صدقت یا رسول اللہ، جو آپ کو مانے گا وہ کامیاب ہوگا، وقد خاب من کذب، اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ ناکام ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔